یہ درست ہے کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ بٹ صاحب کی سوسائٹی بدلی، ان کے دوستوں میں چند شراب پینے والے شامل ہو گئے۔ انہوں نے بٹ صاحب کو شراب نوشی پہ لگا دیا اور اس قدر شراب پیتے ہیں کہ بے حساب، پھر مدوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک اچھا یا برا لفظ لکھا جا رہا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ جو کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی کرتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور اگلی دنیا میں تو یقیناً حساب ہوگا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو بٹ صاحب کہتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ کا انتہا درجے کا شوق ہے، اوپر سے جوانی کا زور ہے۔ عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ جب باڈی بلڈنگ کا شوق عروج پر تھا اس وقت ان کی عمر 21 یا 22 سال تھی۔ کلب میں سب سے زیادہ وزن لگانے کا ریکارڈ ان کا ہی ہے۔ جوانی پھڑکتی تھی، خون ابلتا تھا۔ باڈی بلڈنگ کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے جذبات کو قابو رکھنا ہے، برداشت کا مادہ پیدا کرنا لازمی ہے۔ بٹ صاحب جہاں سے گزرتے سب واہ واہ کرتے تھے، لوگ ان کی باڈی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ کچھ عرصے تک اپنے استاد کی نصیحت پر بٹ صاحب نے عمل کیا، مگر بعد میں ان کی قوت برداشت ختم ہونا شروع ہو گئی اور بات بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک دفعہ ویگن میں سفر کر رہے تھے، فرنٹ سیٹ ان کے لیے مخصوص تھی۔ ان کے ساتھ ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، شکل سے لگتا تھا کہ کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہے۔ بٹ صاحب کہتے ہیں مجھے اس کی شکل دیکھ کر بلا وجہ غصہ آ گیا اور میں خواہ سیٹ پر چوڑا ہو کر بیٹھ گیا تاکہ اس کو جگہ کم ملے۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ جب ویگن چلی تو اس شخص نے سگریٹ سلگانی چاہی، مگر بٹ صاحب نے منع کر دیا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ سفر لمبا تھا۔ اس شخص سے برداشت نہ ہوا اور اس نے دوبارہ سگریٹ نکالی تاکہ پی سکے۔ اس بات پر بٹ صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ویگن میں بیٹھے اس شخص کو گال پر زوردار تھپڑ مارا اور بڑی آواز پیدا ہوئی۔ سب سواریوں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور بٹ صاحب نے کوئی شرمندگی محسوس نہ کی اور نہ ہی بعد میں معذرت کی۔ جب سفر ختم ہوا تو وہ شخص ویگن سے اترا۔ اس نے بٹ صاحب کو روک کر کہا، آپ نے مجھے ناحق تھپڑ مارا ہے، اس کا حساب خدا خود لے گا، اور تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوگے جس میں میں ہوں۔ بٹ صاحب کو مزید غصہ آیا۔ اس شخص سے پوچھا کہ کس عذاب میں مبتلا ہو؟ اس نے کہا کہ نشہ کرتا ہوں۔ بٹ صاحب نے بڑی نفرت اور حقارت سے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ درست ہے کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ بٹ صاحب کی سوسائٹی بدلی، ان کے دوستوں میں چند شراب پینے والے شامل ہو گئے۔ انہوں نے بٹ صاحب کو شراب نوشی پر لگا دیا اور اس قدر شراب پیتے ہیں کہ بے حساب، پھر مدوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اگر شراب نہ ملے تو جسم ٹوٹتا ہے، عجیب بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ نشے کی بیماری ناحق تھپڑ مارنے کی وجہ سے لگی ہے۔ کاش وہ شخص مجھے ملے اور میں اس سے معافی مانگوں۔ بلی کو مارنے کا انجام۔ سرائے عالمگیر کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص محمد فاضل نامی انگلستان گیا ہوا تھا۔ اس کا سرائے عالمگیر میں گھر تھا اور باہر ملک میں اچھی کمائی کرتا تھا۔ یہاں اس نے گھر بنایا تھا۔ محمد فاضل میں نخوت بھی کسی حد تک موجود تھی۔ دن خوشی خوشی گزر رہے تھے۔ محمد فاضل یہاں کچھ دن چھٹی پر واپس آیا۔ پہلی بیوی سے اولاد نہ تھی، دوسری بیوی میں سے ایک بیٹی تھی۔ ایک دن گھر کے صحن میں دودھ پڑا تھا۔ کہیں سے ایک بلی آ گئی، اس نے دودھ میں منہ ڈال دیا۔ کچھ پیا تھا کہ محمد فاضل کی نظر پڑ گئی۔ وہ بلی کے پیچھے بھاگا۔ بلی ڈرتے ہوئے بھاگی اور گھر کے کچن کی چمنی میں گھس گئی۔ فاضل نے جلدی جلدی چمنی بند کر دی اور یوں یہ بلی اس چمنی میں قید ہو گئی۔ فاضل نے چمنی نہ کھولی اور بلی اس میں قید رہی۔ تقریباً 4 یا 5 دن گزر گئے۔ کسی نے ایک دن چمنی کھول دی۔ بلی کئی دن کی بھوکی اور پیاسی تھی۔ چمنی سے نڈھال حالت میں نکلی۔ چھت پر خشک روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ سخت بھوک کی حالت میں اس نے وہ ٹکڑا کھایا اور پانی پی لیا۔ خشک روٹی کا ٹکڑا کھا کر بلی تڑپنے لگی۔ بچوں نے محمد فاضل کو بتایا کہ بلی تو تڑپ رہی ہے۔ اس نے بچوں سے کہا کہ اس کو مار دو۔ بچوں نے بلی کو مار دیا۔ کچھ دن بعد فاضل کی انگلستان واپسی تھی۔ اس سے قبل ہی فاضل پر فالج کا اٹیک ہوا اور اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا، اور فاضل مکمل طور پر بچوں کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ نہ خود کھانا کھا سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔
بلکہ خود حاجت سے فراغت حاصل نہ کر سکتا تھا۔ مجبور اور بےکس بیوی سے لڑتا اور دل کی بھڑاس نکالتا۔ ایک زبان ساتھ تھی، اس پر بھی فالج کا اٹیک ہوا اور زبان بھی بند ہو گئی۔ اب صرف اشاروں سے کچھ بات سمجھا سکتا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی اکلوتی جوان بیٹی فوت ہو گئی۔ اب صرف فاضل تھا اور اس کی بیوی۔ فاضل زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اسی فالج کی حالت میں فوت ہو گیا۔ گویا کہ فاضل کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ بیوی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چلی گئی۔ فاضل کی ساری دولت اس کے عزیزوں نے قبضے میں لے لی اور بیوی کو بھی کچھ نہ مل سکا۔ وہ بیوی جو خاوند کی کمائی پر ناز کرتی تھی، اب گاؤں میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ چغلی کا انجام۔ ضلع جہلم کے ایک علاقے کا آدمی شیخ عاشق حسین تھا، جس کی عادت تھی کہ ادھر ادھر چغلی بہت لگاتا تھا اور لوگوں کے اندر پھوٹ ڈلوانا اور ان کو لڑانا اس کا مشغلہ تھا۔ اگر وہ کسی کو مصیبت میں پھنسا دیتا تو اس کو اس میں عجیب لطف آتا۔ اس کے گھر کے سامنے یتیم بہن بھائی رہتے تھے۔ ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ ایک بھائی باہر ملک میں کام کرتا تھا اور گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ عاشق کو پتہ نہیں کیا سوجھی، اس نے بہن بھائیوں سے کہا کہ تم تو بجلی چوری کرتے ہو، تمہارا بل تو بہت تھوڑا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وابڈا میں کسی جاننے والے کے ذریعے جھوٹی گواہی دے آیا اور شکایت کر دی کہ یہ گھر والے بجلی چور ہیں۔ وابڈا والے گھر پہنچ گئے اور ان کو 25,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ یتیم لڑکیوں نے بہت کہا کہ ہم چوری نہیں کرتے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ عاشق بھی ان کے ساتھ تھا۔ لڑکی نے تنگ آ کر عاشق کو بددعا دی کہ تجھے اللہ اس ظلم کا بدلہ دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عاشق کے پاؤں کی انگلیوں میں ایک پھوڑا نمودار ہوا، جو علاج کروانے کے باوجود بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخر کار ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، ورنہ اس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، لہٰذا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ زخم مندمل ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ دوبارہ پنڈلی میں وہی مسئلہ ہو گیا۔ اب دوبارہ علاج شروع ہوا، مگر فائدہ ندارد۔ آخر ڈاکٹر کی ہدایت پر گھٹنے تک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اس پر بھی افاقہ نہ ہوا تو تیسرے آپریشن پر اس کی ساری ٹانگ کولے تک کاٹ دی گئی۔ اس کے گھر والے اس کو گلی میں کرسی پر بٹھا دیتے، جہاں اس پر مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتیں، اور یہ یہاں بیٹھ کر روتا رہتا، اور یوں ہی روتے روتے وہ ایک دن گلی میں ہی مر گیا۔